फ्यूडलिज्म, वो फ्यूडलिज्म जिसका रास्ता रोका था हजरत उमर ने रजी अल्लाह तआला अन्हु। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट सैयद ज़रार आरिफ। उस प्रोग्राम की अपनी कंटिन्यूएशन के साथ इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड के साथ हाज़िर है। इससे पहले हमने जो है वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के इकनॉमिकल सिस्टम को जो है वो रिव्यू किया, जिसमें चाइनीज़ इकनॉमिकल सिस्टम हमने देखा, साउथ अफ्रीका कैसे उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की है, फिर जो है वो नॉर्थ कोरिया को हमने देखा। अब जिस सिस्टम की आज मैं बात करने वाला हूँ वो है ईरान का इकनॉमिक सिस्टम। ईरानियन इकनॉमिक सिस्टम हम इस लिहाज से देख रहे हैं कि आपको पता है कि ईरान के अंदर एक कहने के मुताबिक एक इनकलाब बपा हुआ और बहुत बड़ा चेंज आया, रेडिकल चेंज, लेकिन उसके साथ साथ इस पे बहुत सारी सैंक्शंस लगती रहीं। उन सैंक्शंस के साथ साथ इकनॉमिक सिस्टम के अंदर उन्होंने किस तरह से उस प्रेशर को सस्टेन किया और अपने अवाम के साथ आगे बढ़े और उन तमाम हिंड्रेंसेस के साथ भी आज वो ग्रोथ रेट पे आगे चलते रहे। तो इस लिहाज से हम देखते हैं और उनके इकनॉमिक सिस्टम की कौन कौन सी चीज़ें, ये तो सबको नज़र आता है कि ईरान का जो बेसिक जो इम्पैक्ट है वो ये है कि उसके पास बहुत बड़ा ऑयल एंड गैस रिजर्वायर है, जो कि उनकी इकनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन उससे पहले हम तो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, ऑयल एंड गैस अपनी जगह, लेकिन वहाँ पे जो अनसर्टेनिटी थी या पैनिक था वो उन सैंक्शंस के बाद भी जो यूएस ने लगाई, मेरा ख़्याल है कि ईरान ने बहुत अच्छे तरीके से उसको सस्टेन किया। तो आज हम ये देख लेते हैं कि कल को अगर हमको भी कोई अडेप्टेबिलिटी वहाँ से लेनी है तो किन जगहों पे हम उसको फोर्स ही करें। ये जो एक मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है और इसकी जो ट्रांजिशन इकोनॉमी है वो पब्लिक सेक्टर पे बेस्ड करती है ज़्यादा। 18th लार्जेस्ट जो है वो पावर पैरिटी है, परचेजिंग पावर पैरिटी है इनके पास, और 60% ईरानी इकोनॉमी जो है वो सेंट्रली प्लान्ड है, जो कि मैंने आपको जैसे बताया कि ऑयल एंड गैस डोमिनेटेड बाय ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन है। और ये जो ऑयल एंड गैस की बात है तो आप ये समझ लीजिए कि गैस का 3rd लार्जेस्ट गैस रिजर्वायर जो है वो दुनिया का वो ईरान के पास है। Although over 40 industries are directly registered in the Tehran Stock Exchange है, 10% वर्ल्ड ऑयल रिज़र्व जो है वो इनके पास है और 15% गैस रिज़र्व, जैसे मैंने आपको बताया। तो एनर्जी सुपर पावर जो है वो ये कंसीडर किए जाते हैं। इनकी जो प्राइस कंट्रोल्स एंड सब्सिडीज़ जो है वो फूड एंड एनर्जी, वो आप समझ लें कि हैविली प्रोमिनेंट इन द इकोनॉमी है। तो फूड ही बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो आवाम की होती है और उसको इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। तो जिसकी वजह से हालांकि एक स्पैन आया बीच में जहां इनको जो है वो इंपोर्ट भी करना पड़ा। बाय द लेट 90s जो है वो ईरान को कुछ फूड जो है वो इंपोर्ट भी करना पड़ा। लेकिन आज हम देखते हैं कि ईरान जो है वो इंपोर्ट से ज़्यादा अपने लोकल फूड प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देता है और सेल्फ सफिशिएंट है, ना कि इंपोर्ट बल्कि एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है और जाता है और देता भी है। काउंटरबैंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, वाइड स्प्रेड करप्शन भी वहाँ पे है। एंड अदर रेस्ट्रिक्टिव फैक्टर्स अंडरमाइन प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ, यानी प्राइवेट सेक्टर की जो ग्रोथ वहाँ पे रुकी उसकी वजह ये तमाम चीज़ें बनी कि वहाँ पे कॉन्ट्राबैंड, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा थे, फिर वाइड स्प्रेड करप्शन वहाँ पर हुई। ज़ाहिर सी बात है कि एक अनार्की थोड़ी सी फैल रही थी तो उसकी वजह से भी फिर सैंक्शंस लग गई। तो फिर ये जो है रेस्ट्रिक्टिव फैक्टर्स रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के लिहाज से। गवर्नमेंट जो है वो 20 ईयर्स विजन, उसका 2020 ईयर्स का विजन उन्होंने बनाया गवर्नमेंट ने इन 20s। उसमें क्या चीज़ उन्होंने देखी कि मार्केट बेस्ड रिफॉर्म्स रिफ्लेक्टेड इन द गवर्नमेंट्स विद अ 5-year डेवलपमेंट प्लान। तो उन्होंने 5-year डेवलपमेंट प्लान के साथ एक जो है वो रिफॉर्म्स क्रिएट किया,
جو کہ 5 ایئر ڈیولپمنٹ پلان ان کا 2016-17 سے 21-22 تک انہوں نے فوکس کیا, فوکسنگ آن ریزیلینٹ اکنامی اینڈ پروگریس ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے اپنی گیس ریزروز کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ دیں گے یا اپنی پروڈکٹیوٹی پہ. انہوں نے کہا ریزیلینٹ اکنامی کے ساتھ ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, کیونکہ اسکلفل لیبر یا اسکلفل مین پاور جو ہے گی وہ آپ کا وائٹل ایسٹ ہوتی ہے کسی بھی اکنامی کا. GDP contracted in 2018 and 19 and modest rebound is expected in 2020. تو اس کا مطلب ہے کہ 18-19 میں جو GDP ڈکلائن ہوا تھا وہ 2020 میں وہ اپلفٹ کرنے کے ان کا پلان ہے. تو 2020 کے بعد آپ نے دیکھا کہ ابھی اکنامی جو ہے وہ ان کی گرو کر رہی ہے اسٹیڈیلی. چیلنجز جو ہے وہ اس میں آپ دیکھیے 2020 کے اندر جو چیلنجز ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہ پوری دنیا کو ہی فیس کرنے پڑے لیکن ان کو بھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اس میں ہے انکلوڈ کووڈ-19 آؤٹ بریک اسٹارٹنگ ان فیبروری 2020 اینڈ US سینکشنز پھر اس پہ لگ گئی جو کہ ری امپوزڈ ہوئی ہیں in the mid of 2018 causing increased. اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ وہاں پہ انمپلائمنٹ بہت زیادہ بڑھا, انفلیشن بڑھا, کرونیکلی ویک اینڈ انڈر کیپٹلائز بینکنگ سسٹم. یہ ان کے بینکنگ سسٹم کو بہت زیادہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ریسٹرکشنز نے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج کیا. اینڈ اینیمک پرائیویٹ سیکٹر. ایرانس کرنسی جو ایرانین ریال جو ہے وہ گرا اور ایران ہیز اے ریلیٹیولی لو ریٹنگ ان اکنامک فریڈم اینڈ سیزڈ آف ڈوئنگ بزنسز. ایرانز ایجوکیٹڈ پاپولیشن, high human development, constrained economy and insufficient foreign and domestic investment promoted an increasing number of Iranians to seek overseas employment. تو اس کا ہوا کیا کہ resulting in a significant brain drain. جو skillful brain تھا وہ drain ہو گیا. In 2015 Iran and the P5+1 reached a deal in the nuclear program. یہ 2015 میں ان کے ساتھ ایک نیوکلیئر پروگرام کے اوپر ڈیل ہوئی which removed most international sanctions. Consequently, the tourism industry was significantly improved and inflation decreased. یہ معاملہ آیا 2015 کے بعد تو انہوں نے تھوڑا سا اپنے ٹورزم انڈسٹری کو بھی اور ریلیجیس آسپیکٹ سے بھی انہوں نے چیزوں کو بیسیکلی وہ الٹیمیٹلی ٹورزم انڈسٹری کو پروموٹ کرنا تھا. Prior to 1979, Iran developed rapidly traditionally agriculture. By the 1970s, the country had undergone significant industrialization and modernization. The pace slowed by 1978 as capital flight reached 30 billion to 40 billion. 1980 US dollar just before the revolution. تو 1980s میں جو US ڈالر سے فلائٹ جو ہے وہ ڈالرز ان کے پاس سے چلا گیا اور بہت بڑا سلمپ آیا. Following the nationalizations in 1979 and the outbreak of the Iran-Iraq war, یہ بھی ہوئی کہ جو 79 کی نیشنلائزیشنز ہوئی تھیں اور پھر ایران عراق کی جو وار ہوئی اس میں جو ہے وہ اوور 80% آف دا اکنامی جو ہے وہ گورنمنٹ کنٹرول میں چلی گئی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ چونکہ جنگ جو ہوتی ہے وہ سینٹرلائز پوائنٹ کے اوپر لڑی جاتی ہے, اس کے لیے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں, اس کے لیے فنڈ بھی چاہیے ہوتے ہیں, تو وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیے, گورنمنٹ نے سینٹرلائز ہینڈس میں لیے. اور the cost of the war of the country's economy was some around 500 billion US dollar. After hostilities ceased in 1988, the government tried to develop the country's communication, transport, manufacturing, healthcare, education and energy sector, including prospective nuclear power facilities, and began integrating its communication and transport system with those of the neighboring states. تو یہ ان کے جسے کہتے ہیں نا خارجہ پالیسی, آپ سمجھ لیں کہ دوسرے ممالک کے ساتھ کیسے کرنا ہے. تو دوسرے ممالک سے صرف خارجہ پالیسی میں یہی چیز نہیں تھی بلکہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم جو ہے وہ بھی امپروو کرنا ضروری تھا, کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ ان کی گڈز جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی تھیں اور اکنامک امبیلنسنگ کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. تو اس کو لائزون کیا. تو جیسے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ اکنامک سسٹم از ناٹ اونلی دا اکنامک سسٹم, دیر شوڈ بی دا انٹریکشن آف دا گورننس باڈی آلسو. تو وہ گورننس باڈی کون سی ہوگی, وہ گورنمنٹ ہی ہوگی. تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ یہ جو اکنامک سسٹم ہوتا ہے یہ سوشو پولیٹیکل اکنامک سسٹم ہوتا ہے. تو اسی لحاظ سے انہوں نے اس کو کام کیا اور ہر گورنمنٹ اسی لحاظ سے کام کرتی ہے.
The government's long-term objectives since the revolutions were stated economic independence, full employment, a comfortable standard of living, but Iran's population more than doubled in 1980 to 2000 and its median age declined. تو ان کی جو middle age تھی وہ decline ہوئی, لیکن population ان کی بڑھی, تو وہاں پہ بچوں کی تعداد یا low level age کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. Many Iranians are farmer ہیں. Agriculture production has constantly falling in 1960s. By the late 1990 میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس میں جو ہے وہ فوڈ کرائسس بھی آیا, تو اس کے لیے انہوں نے امپورٹ کیے ہیں فوڈس کو. At that time economic hardship in the countryside resulted in many people moving to cities. تو وہ جو فارمر تھے جب وہ سٹیز پہ چلے گئے تو ڈیفینیٹلی ان کی جو اسکلز تھیں وہ تو پرائمریلی فارمنگ کی طرف جاتی تھیں. فارمنگ سارٹ آف جو پروڈکشن تھی وہ ڈکلائن ہو گئی اور دوسری سیکٹرز بڑھنا شروع ہوئے, جس میں آپ انڈسٹریلزم کو سمجھے کہ تھوڑا سا بوم آیا. جو ان کے اکنامک انڈسٹریز جو ہیں جس میں اکنامک یعنی سیکٹرز جو ہیں جو ایرانین اکنامی کا پارٹ بنتے ہیں, اس کا کچھ ریشو انالیسز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس میں آئل اینڈ گیس جو ہے وہ 14% کنٹریبیوٹ کرتی ہے ایرانی اکنامی کا, مینوفیکچرنگ بھی 14% کرتی ہے, مائننگ 1% کنٹریبیوٹ کرتی ہے, ایگریکلچر 14% کرتی ہے, کنسٹرکشن جو ہے انڈسٹری وہ 4% کنٹریبیوٹ کرتی ہے, ٹریڈ اینڈ ریسٹورینٹس اینڈ ہوٹلز 14%, ٹرانسپورٹ اسٹوریج اینڈ کمیونیکیشن 9%, واٹر الیکٹریسٹی اینڈ گیس اینڈ لوکل 2% اینڈ ادر سروسز 28%, جس میں مسلینیس چھوٹی چھوٹی بہت ساری پرائیویٹ انڈسٹریز بھی آ جاتی ہیں. تو جو ان کا انفلیشن ریٹ تھا 1984 سے 2021 تک, اس میں بڑا وولٹائل فلکچویشنز رہی ہیں. تو جس میں انفلیشن جو سب سے ہائی رہا ہے وہ 1994-95 میں ان کا انفلیشن پرسنٹیج میں مطلب جو کنٹریبیوشن آئی ہے کمپیئر ٹو دا پریویس ایئرز وہ 49% جمپس رہا ان کے انفلیشن میں, کہ ان کی انکریز کر گئی ہے انفلیشن, وہ 49.32% پر جمپ کیا ہے کمپیریٹیولی ٹو دا ادر. ہاں جو سب سے لو ان کا رہا ہے وہ 1985 کے اندر ان کی پرسنٹیج آف انفلیشن جو تھی وہ ڈکلائن ہوئی تھی 12.58% پریویسلی 1984 سے 4.38% پہ آئی تھی. جبکہ 2018, 19 اینڈ 20 میں جو ہے وہ پرسنٹیج جو ہے وہ 41% سے ڈکلائن ہوتے ہوئے آج تقریباً 34 اور 32% جو ہے وہ اس میں انفلیشن میں ڈکریز آیا, ڈکلائن آیا ہے. تو یہ ایک انالیسس تھا ایرانین اکنامی, گرافیکل انالیسس میں آپ سے شیئر بھی کر دوں گا. اور US ڈالر جو ایکسچینج ریٹس ہیں وہ بھی جو ہے وہ ایک امپیکٹ ان کی اکنامی پہ کرتا رہا. تو ایران جو ہے وہ ڈی ویلیو کیا اس نے اب 2013 میں اپنے ایرانین ریال کو, اور جولائی 2010 میں جو ہے US نے ان پہ امپوز کی سینکشنز ایران کے اوپر. تو جو کمپریہنسو ایرانین سینکشنز تھیں, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ڈائیویسٹمنٹ ایکٹ, انہوں نے یہ ایک امپوزیشن کی, اور اس کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ ایرانین جو ریال تھا اس کا ایکسچینج ریٹ گرا. تو ایران کا یہ ایک آپ کو ماڈل کا میں نے تھوڑا سا اوور ویو دیا ہے. تو اب ہم نیکسٹ پروگرام میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ اپنے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا